السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کرپٹوگرافی اینڈ نیٹورک سیکیورٹی میں ہم جس ٹاپک کی بات کرنے والے ہیں دیٹ از کی مینجمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن. کی مینجمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن بیسیکلی کیا ہے؟ اگر ہم کرپٹوگرافی کے یا ہم نیٹورک سیکیورٹی گولز کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کرپٹوگرافی، انٹیگریٹی اینڈ اتھینٹیکیشن آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کرپٹوگرافی پہ فوکس کرتے ہیں، یعنی جہاں پر ہمیں کانفیڈینشیل انفارمیشن ایکسچینج کرنی ہے، جہاں پر میسیج کو لاک کر کے بھیجا جاتا ہے سینڈر سے ریسیور کی طرف، ریسیور اس کو میسیج کو ان لاک کر کے ریسیو کرتا ہے. تو یہ میسیج کی لاکنگ اور ان لاکنگ کے لیے ایک اسپیسیفک کی یوز ہوتی ہے ہمیشہ، اور اس کی کو ایکسچینج کرنا، شیئر کرنا، پراپر طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا اور مینیج کرنا بیسیکلی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاسک ہے نیٹورک سیکیورٹی میں. یعنی جتنا امپورٹنٹ میسیج کو پلین ٹیکسٹ سے سائفر میں کنورٹ کرنا ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ بیسیکلی کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ وہ کی جس کی مدد سے میسیج کو لاک اینڈ ان لاک کیا جا رہا ہے، وہ کی کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ اینڈ ایکسچینج ہوگی. اگر ہم کی مینجمنٹ ڈسٹریبیوشن کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ کمپلیکس ٹاپک ہے. اگر ہم سمیٹرک کرپٹوگرافی یا پھر ایسمیٹرک کرپٹوگرافی دونوں کو دیکھتے ہیں، یعنی سمیٹرک انکرپشن یا پھر ایسمیٹرک انکرپشن، یعنی کہ ہمارے پاس ڈی ایس، اے ای ایس یا پھر ہم آر ایس اے اینڈ ایکسیٹرا، اس کے جو بھی ہمارے پاس الگوریدمس ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس چاہے سمیٹرک کرپٹوگرافی ہے چاہے ایسمیٹرک کرپٹوگرافی ہے، دونوں میں کسی نہ کسی کی کو ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے، ایکسچینج کرنا ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں سمیٹرک کی کرپٹوگرافی کی، تو سمیٹرک کی کرپٹوگرافی بیسیکلی ایک ہی کی کے ساتھ میسیج کو انکرپٹ اینڈ ڈیکرپٹ کرتی ہے، یعنی میسیج کی لاکنگ اینڈ ان لاکنگ دونوں سیم کی سے ہوتی ہیں. تو یہ کی سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان ایکسچینج ہونا ضروری ہے. جب تک سینڈر ریسیور کو نہیں بتائے گا کہ اس نے کس کی سے میسیج کو لاک کیا، ریسیور اس میسیج کو ان لاک نہیں کر پائے گا. اب یہ جو کی ہے سمیٹرک اسکیمز میں، اس کے اندر سینڈر اینڈ ریسیور کیز یوز کرتے ہیں وہ سیکرٹ کی ہوتی ہے، ایک کامن کی ہوتی ہے، لیکن اسے سیکرٹلی ایکسچینج کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ میسیج کو جس کی سے لاک ان لاک کیا ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو پتہ نہ چل جائے اور وہ میسیج کو میسیج کو ان لاک نہ کر سکے، ان لاک نہ کر لے بیفور دیٹ کہ وہ ریسیور تک پہنچتا ہے اور اس میں کوئی آلٹریشن نہ کر دے. یعنی کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی ہے اس کی، کانفیڈینشیلٹی اینڈ انٹیگریٹی آف میسیج کو ڈسٹرب کر دے. اور اگر ہم پبلک کی اسکیمز کی دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یعنی پبلک کی کرپٹوگرافی کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی دونوں پارٹیز کو ایک کی ایکسچینج کرنی ہوتی ہے. وہاں پر بیسیکلی ہمارے پاس پبلک کی کرپٹوگرافی میں دو کیز ہیں، ایک ہمارے پاس پبلک کی ہے اور ایک پرائیویٹ کی ہے. تو پبلک کی کرپٹوگرافی یا ایسمیٹرک کی کرپٹوگرافی کے اندر جس کی کو ایکسچینج کرنا ہوتا ہے وہ پبلک کی ہے. تو ان دونوں پارٹیز کے درمیان اس پبلک کی کو کیسے ایکسچینج کیا جائے، بیسیکلی ہیو کنسرنز ود ڈوئنگ بوتھ، یعنی کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ ان دونوں، یعنی سمیٹرک انکرپشن اینڈ ایسمیٹرک انکرپشن دونوں میں ہی کی شیئرنگ کی ڈسٹریبیوشن اینڈ ایکسچینج کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے. بیسیکلی کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ ہمارے پاس کو ایکچولی پراپر یا بیٹر وے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پبلک کی کرپٹوگرافی ہی ہیلپ کرتا ہے ہماری. اگر ہم آر ایس اے کو ریوائز کرتے ہیں، آر ایس اے کو ریکال کرتے ہیں، تو آر ایس اے ہمارے پاس پبلک کی کرپٹوگرافی کا ایک ایسا الگوریدم ہے جو کہ کانفیڈینشیلٹی یعنی انکرپشن ڈیکرپشن بھی پرووائڈ کر سکتا ہے، کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ کا کام بھی کر سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اتھینٹیکیشن کا کام بھی کر سکتا ہے. ہم نے آر ایس اے الگوریدم کو جب دیکھا تو وہاں پر ہم نے کس طرح سے وہ میسیج کی کانفیڈینشیلٹی کو مینٹین کرتا ہے آر ایس اے، جس میں میسیج کی انکرپشن جو ہے ریسیور کی پبلک کی سے کی جاتی ہے اور ریسیور اسے اپنی پرائیویٹ کی سے ان لاک کرتا ہے، ڈیکرپٹ کرتا ہے. اور اتھینٹیکیشن کے لیے آر ایس اے کا الگوریدم میسیج کو پرائیویٹ کی سے سینڈر اپنی پرائیویٹ کی سے انکرپٹ کرتا ہے، اور ریسیور جب اس کو سینڈر کی پبلک کی سے ڈیکرپٹ کرتا ہے تو وہ انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے، وہ جان جاتا ہے کہ یہ میسیج بھیجنے والا اوریجنل سینڈر ہی ہے. بہرحال آر ایس اے کو یعنی ہم نے اتھینٹیکیشن اینڈ کانفیڈینشیلٹی دونوں کے لیے ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں اسے.
آر ایس کی تھرڈ اپلیکیشن جو ہے کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ، ایکچولی ہم اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، لیکن کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ صرف اور صرف سیمیٹرک کی نہیں بلکہ سیمیٹرک کی کرپٹوگرافی کے اندر بھی پبلک کی کو ایکسچینج کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، اور یہ زیادہ بیٹر یا زیادہ آپ کہہ لیں بیسٹ فیچرز کے ساتھ پبلک کی کرپٹوگرافی کا جو سسٹم ہے وہی کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے۔ بہرحال جی کیسے ہی کرتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ کون کون سے اس میں ٹاپکس ہیں جسے ہمیں ڈسکس کرنا ہے، جس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ڈسٹریبیوشن میں اگر ہم سیمیٹرک اسکیم کی بات کریں تو ایشو یہ ہے ہمارے پاس جو سیکرٹ کی سینٹر اینڈ ریسیور کے درمیان سیمیٹرک اسکیم اس میں ایکسچینج ہونی ہے وہ سیکیورلی ڈسٹریبیوٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ صرف اور صرف اگر اے اور بی کمیونیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کی اے اور بی کو پتہ ہو، کسی سی کو یا ڈی کو نہ پتہ چل سکے۔ اس کے علاوہ فریکوینٹ کی چینجز کین بی ڈیزائربل، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سی کیز چاہیے ہوں اے اور بی کو اپنے ڈیٹا کو ایکسچینج کرنے کے لیے، کوئی سیشن 1 میں انہیں ایک کی چاہیے، سیشن 2 میں انہیں دوسری کی چاہیے، اینڈ اپ ٹو سو آن۔ اوپن سیکیور سسٹم فیلئر ڈیو ٹو بریک ان دا کی ڈسٹریبیوشن اسکیم، اگر ہم بہت سکسیزفل سیکیور سسٹمس کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمارے پاس ساری سیکیورٹی ہونے کے باوجود اگر کی ڈسٹریبیوشن اینڈ مینجمنٹ پراپر نہیں ہے تو ہمارے پاس ساری کی ساری سیکیورٹی سیکریفائس ہو جاتی ہے۔ جی سیمیٹرک کی کے ڈسٹریبیوشن کی اگر ہم بات کریں تو سیمیٹرک کی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ہیں۔ بیسیکلی ہم اپنا فوکس یہاں پہ رکھیں گے سیمیٹرک کی کے ڈسٹریبیوشن، کیونکہ اسیمیٹرک کی کے ڈسٹریبیوشن میں پبلک کی کو ایکسچینج کرنا ہے وہ پبلک اناؤنسمنٹ کے تھرو ایزیلی ہو سکتا ہے اگر پراپر طریقے سے اس کو کنٹرول کر کے کنٹرول وے میں پبلک کیز کو اناؤنس کیا جائے، تو اس لیے ہمارا سارا فوکس ہوگا سیمیٹرک کی کے ڈسٹریبیوشن۔ سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یعنی وہ سیکرٹ کی جو کہ انکرپشن کے لیے بھی سیم ہے اور ڈکرپشن کے لیے بھی سیم ہے، اور اس کا سیکیور اور اس کا سیکرٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ سیکیور یا سیکرٹ نہیں ہوگی تو کوئی بھی تھرڈ پارٹی اس کو جان لے گی، اور جان کر وہ سینڈر اینڈ ریسیور کے میسج کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ہم دو میتھڈ یہاں پہ دیکھیں گے، سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یوزنگ سیمیٹرک انکرپشن اینڈ سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یوزنگ اے سیمیٹرک انکرپشن، یعنی سیمیٹرک انکرپشن کا میتھڈ ہی سیمیٹرک کی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر سکتا ہے، یا پھر اے سیمیٹرک کرپٹوگرافی کی مدد سے ہم اس سیمیٹرک کی کو اس سیکرٹ کی کو سیکیورلی کمیونیکیٹ کروا سکتا ہے۔ بہرحال جی فرسٹ میتھڈ کی طرف جاتے ہیں۔ بیفور دیٹ ہم سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یوزنگ سیمیٹرک انکرپشن پڑھتے ہیں یا یوزنگ یہ سیمیٹرک انکرپشن پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ہم کی ڈسٹریبیوشن پر ایک جو ہے ایک اس کا ویو لیتے ہیں کہ کیسے کیسے کی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیٹس سے اے اور بی نے آپس میں کمیونیکیشن کرنی ہے تو وہ کی کو کیسے شیئر یا کیسے ایکسچینج کریں گے۔ اے اور بی اس طرح کر سکتے ہیں کہ اے کوئی بھی ایک کی سلیکٹ کرے اور بی کو فزیکلی جا کے ڈلیور کر دے، لیکن یہ فزیکل ڈلیور کرنے والا پروسیجر کیا ہمارے پاس پرفیکٹ ہے یا نہیں، بہرحال اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سیکنڈ میتھڈ یہ ہے کہ کوئی تھرڈ پارٹی کی کو سلیکٹ کرے اور اے اور بی دونوں کو بتا دے۔ تھرڈ میتھڈ یہ ہے کہ اے اور بی نے آلریڈی پریویسلی کوئی کمیونیکیشن کی ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی ایک کی یوز کی تھی، سیکرٹ کی یوز کی تھی اپنے ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے اور ڈیکرپٹ کرنے کے لیے۔ لیٹس سے انہوں نے کوئی بھی ٹائم T1 پہ K1 کی یوز کر کے اپنے ڈیٹا کو کمیونیکیٹ کروایا تھا، تو اب ٹائم T2 پہ وہ K2 کو ایکسچینج کروانا چاہتے ہیں تاکہ ٹائم T2 پہ بھی وہ سیکیور کمیونیکیشن کر سکیں۔ لیٹس سے ٹائم T1 یعنی صبح 9 بجے انہوں نے کمیونیکیشن کی ہے K1 کے تھرو، اب وہ جو ہے آفٹر نون میں 4 o'clock کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں یوزنگ K2۔ اب K2 کو انہوں نے ایکسچینج کرنا ہے تو اے اور بی کیا کر سکتے ہیں، انہوں نے جو صبح 9 بجے K1 یوز کی تھی اس K1 کی ہیلپ سے K2 کو انکرپٹ کر کے تو اے بی کو بھیج سکتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے سیکیورلی کی ایکسچینج ہو جاتی ہے پریویس یوز ہونے والی، کیونکہ K1 تو پہلے سے دونوں کے پاس ہے، تو اگر اے جو ہے K2 کو K1 سے انکرپٹ کر کے بھیجے گا تو ریسیور بی جو ہے وہ K1 کی سے ہی اس میسج کو ان لاک کر کے اس میں سے K2 کی گیٹ کر لے گا اور پھر دونوں کے درمیان سیکیور کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ یا پھر چوتھا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ہمارے پاس سے اے اور بی ایک سیکیور کمیونیکیشن ان کی ہو اس کے ساتھ کسی بھی تھرڈ پارٹی سی کے ساتھ، یعنی کوئی بھی ایک تھرڈ پارٹی سی ہے جس کے ساتھ اے اور بی کا سیکیور کمیونیکیشن کا لنک بنا ہوا ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ان کی کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ
سیکیور ہے وہ اس کی ہیلپ سے لیں، اس کی ہیلپ سے سی کی ہیلپ سے اے اور بی آپس میں کی وے ایکسچینج کروائیں، یعنی سی ہی ریلے کرے کی کو اے سے بی کی طرف یا بی سے اے کی طرف۔ اگر ہم ان چاروں میتھڈس کا انالیسس کریں تو فرسٹ میتھڈ ہمارے پاس پریکٹیکلی امپریکٹیکل لگتا ہے، ہمارے پاس پریکٹیکلی اپلیکیبل نہیں لگتا، کیونکہ اگر تو کی کو فزیکلی ہی اے اور بی نے ایکسچینج کروانا ہے، شیئر کروانا ہے، تو کیوں نہ وہ ڈیٹا جس کی کمیونیکیشن انہوں نے کرنی ہے اسے ہی فزیکلی ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیں، سو دیٹ ڈیٹا کی سیکیورٹی، کمیونیکیشن کی سیکیورٹی سیکریفائس نہ ہو۔ ایک لیکن اگر ہم بات کریں فزیکل ڈلیوری کرنے کی کو، تو ہمارے پاس تو سینڈرز اینڈ ریسیورز اے اینڈ بی اگر ہیں تو وہ ایک دوسرے سے 100 اینڈ 1000 اینڈ ملین اینڈ بلین مائل کے ڈسٹینس پر ہو سکتے ہیں، تو اتنے ڈسٹینس پہ کیا وہ کی کو ایکسچینج کر سکتے ہیں؟ نو اٹ از اتنے ڈسٹینس پہ کیا وہ فزیکلی اگر کی کو ڈلیور کریں گے تو کیا یہ ایک فزیبل سلیوشن ہے کہ اتنے ڈسٹینس پہ اگر انہوں نے کی کو فزیکلی ڈلیور کرنا ہے تو وہ ڈیٹا کو کیوں نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، سو ہمارے پاس اس طرح تو ہمارے پاس جو کمپیوٹر نیٹ ورک یا ٹیکنالوجی ہے اس کا یوز ہی نہیں رہتا، اور جو ہم بہت کم ٹائم میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ پھر سے زیادہ ٹائم لے گا۔ سو اگر ہم سیکنڈ میتھڈ کی طرف جائیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی سی جو ہے اے اور بی کو ڈیٹا سینڈ کر، لیکن کیا وہ تھرڈ پارٹی سی جو ہے وہ ٹرسٹڈ پارٹی ہے؟ اے اور بی اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو سی کی ان کو دے گا وہ اس کی کو کسی دوسرے کو نہیں بتائے گا یا اس کا مس یوز نہیں کرے گا؟ ٹھیک ہے، تھرڈ میتھڈ میں اگر اے اور بی کسی پریویس کی مدد سے لائک K1 کی مدد سے K2 کو انکرپٹ کر کے بھیجتے ہیں، تو لیٹس سپوز جب K1 کی مدد سے اے اور بی کمیونیکیشن کر رہے تھے تو کسی انٹروڈر نے کسی بھی اٹیک کی مدد سے، چاہے بروٹ فورس یا کوئی بھی اٹیک کی مدد سے، اگر کی کو اس کی کو آلریڈی انٹرسیپٹ کر لیا ہوا ہے، K1 کو آلریڈی انٹرسیپٹ کر لیا ہوا ہے، تو وہ K2 کو بھی ایزیلی انٹرسیپٹ کر لیں گے، گیٹ کر لیں گے، اور ابھی کی کمیونیکیشن کو بھی آسانی سے انٹروڈر جو ہے ہیک کر پائے گا۔ سو اگر ہم فورتھ میتھڈ کی طرف جاتے ہیں تو فورتھ میتھڈ سم ہاؤ ہمیں کچھ بیٹر سلیوشن لگ رہا ہے، جس میں کوئی تھرڈ پارٹی ہو جس کے ساتھ اے اور بی کی سیکیور کمیونیکیشن ہو، اور اے اور بی اس پر ریلائی کرے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کی کو ایکسچینج کرے گا۔ بیسیکلی ہم نے اسی فورتھ میتھڈ کو ہی آگے لے کر چلنا ہے، اور اسی کی بیس پہ اے اور بی کے درمیان یعنی کمیونیکیٹرز کے درمیان جو سیمیٹرک کی ہے، جو سیکرٹ کی ہے، سیکرٹ شیئرڈ کی ہے، کامن سیکرٹ شیئرڈ کی ہے، اس کو ایکسچینج کرنے پہ ہم بات کرتے ہیں۔ کی ہیرارکی کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس بیسیکلی کی ڈسٹریبیوشن کا میتھڈ جو ہم یہاں پہ یوز کرنے والے ہیں اس میں ہمارے پاس ایک ہیرارکی ہمیں ملے گی، ہمیں کچھ سیشن کیز ملیں گی اور ہمیں کچھ ماسٹر کیز ملیں گی۔ سیشن کی کیا ہوتے ہیں؟ سیشن کی ایکچولی وہی شیئرڈ کامن سیکرٹ کی ہے جو کہ دو کمیونیکیٹرز کو اپنے میسیج کو انکرپٹ اینڈ ڈیکرپٹ کرنے کے لیے چاہیے۔ یہ ٹیمپرری کی ہوتی ہے اور یوزرز اسے انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ ایک لاجیکل سیشن کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ سیشن کی جسے ہم سیمیٹرک کی بول رہے ہیں یا شیئرڈ کی، سیکیور شیئرڈ کامن کی بول رہے ہیں، یہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک اسپیسیفک سیشن کے لیے ہوتی ہے۔ لیٹس سے ایک سیشن کمیونیکیشن کا 5 منٹ کا ہے یا 10 منٹ کا ہے یا 1 آور کا ہے، تو ایک گھنٹے کے لیے ایک ہی یوز ہو رہی ہے، لیکن جب جیسے ہی کمیونیکیشن کا سیشن اینڈ ہوتا ہے تو وہ کی بھی ہمارے پاس اینڈ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، ڈسکارڈ ہو جاتی ہے۔ ماسٹر کی بیسیکلی ایسی کی ہے جو کہ سیشن کیز کو انکرپٹ کرنے کے لیے یوز ہوگی۔ سو ہیرارکی میں ہمارے پاس سب سے پہلے ماسٹر کی آتی ہے، ماسٹر کی سیشن کی کو انکرپٹ کرتی ہے، اور پھر اس سیشن کی مدد سے ماسٹر کیز انکرپٹ کرتی ہیں سیشن کیز کو، اور سیشن کیز کی مدد سے ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے سینڈر سے ریسیور تک بھیجا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ماسٹر کی مدد سے سیشن کی کو انکرپٹ کر کے سیکیورلی کمیونیکیٹ کروانا ہے سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان۔ اچھا، کیوں کرنا ہے ہم نے سیشن کی کو کیوں کرنا ہے بیسیکلی انکرپٹ؟ کیونکہ ہمیں اس کی کو ایکسچینج کروانا ہے بٹوین شیئر بائی یوزر اینڈ کی ڈسٹریبیوشن سینٹر۔ کیونکہ ہم نے سیشن کی کو ایکسچینج کروانا ہے کمیونیکیٹرز کے درمیان، اور ماسٹر کی جو ہے وہ ایسی کی ہے جو کہ کی ڈسٹریبیوشن سینٹر اینڈ یوزرز جو کہ کی کو یوز کر رہے ہیں، کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کی ڈسٹریبیوشن سینٹر سے، ان کے درمیان وہ شیئرڈ ہوتی ہے۔ کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کیا ہے؟ کی ڈسٹریبیوشن سینٹر وہی ہمارے پاس ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی ہے جس کے ساتھ اے اور بی، جس کے ساتھ کمیونیکیٹرز کی سینٹر اینڈ ریسیور کی کا ایک سیکیور کمیونیکیشن اس کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ
اس کی مدد سے اے اور بی آپس میں کی کو ایکسچینج کرواتے ہیں. سو سیشن کیز کو ہم نے ایکچولی یوز کرنا ہے ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے. سیشن کی کو انکرپٹ کرنے کے لیے سیشن کی کو اٹ سیلف انکرپٹ کرنے کے لیے ماسٹر کی یوز ہوتی ہے. اور ماسٹر کی ایسی کی ہے جو کے ڈی سی اور یوزرس کے درمیان شیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو ماسٹر کی مدد سے ہم نے سیشن کی کو انکرپٹ کر کے سیکیورلی کمیونیکیٹ کروانا ہے بٹوین اے اینڈ بی. اور پھر سیشن کی مدد سے ہم نے ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے اے اور بی کے درمیان سیکیورلی کمیونیکیٹ کروانا ہے. یہ ہے جو ہمارے پاس کی ڈسٹریبیوشن کا میتھڈ جس میں ہم سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یوز کرنے والے ہیں یوزنگ سیمیٹرک سائفرز یوزنگ سیمیٹرک انکرپشن. یہاں پر ہمارے پاس جو تھرڈ پارٹی یوز ہو رہی ہے دیٹ از کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کے ڈی سی. یہ ٹرسٹڈ تھرڈ پارٹی ہے جس پہ کمیونیکیٹرز ایک نیٹ ورک کے اوپر ملٹیپل یوزرز جو ہیں اس کے ڈی سی کے اوپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں. اس کے ڈی سی کے ساتھ دو کمیونیکیٹرز ہیں ہمارے پاس انیشیٹر اے اور رسپونڈر بی. انیشیٹر اے وہ یوزر ہے جو کہ کے ڈی سی سے کی ایک سیشن کی چاہتا ہے جس سیشن کی مدد سے وہ بی کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکے. اب کے ڈی سی کے ساتھ جتنے بھی نیٹ ورک پہ یوزرز ہیں لائک ایک نیٹ ورک میں 5 یا 10 یا 50 یا جتنے بھی یوزرز ہیں ان کے لیے جو بھی کے ڈی سی اگر ان سب کے لیے ایک ہی کے ڈی سی ہے تو وہ سارے کے سارے اپنی کیز کو اپنی ماسٹر کیز کو سب سے پہلے کے ڈی سی کے ساتھ رجسٹر کروا لیں گے. لائک ایک کی ماسٹر کی ہوگی کے اے, بی کی ماسٹر کی ہوگی کے بی, سی کی ماسٹر کی ہوگی کے سی, ڈی کی ماسٹر کی ہوگی کے ڈی, اینڈ اپ ٹو سو آن جتنے بھی نیٹ ورک پہ یوزرز ہوں گے جو کہ کے ڈی سی کی مدد سے کی ایکسچینج کرا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی ماسٹر کی کے بی, کے سی اینڈ اپ ٹو سو آن اپنی ماسٹر کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کے ساتھ سب سے پہلے شیئر کروائیں گے. ٹھیک ہے. یعنی ایک میسج بھیجیں گے جس میں وہ اپنی ماسٹر کی جو ہے کے ڈی سی کو بتائیں گے, صرف اور صرف کے ڈی سی کو, اور وہ ایک سیکیور چینل کے تھرو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اب کے ڈی سی کو جب ان کی ماسٹر کی پتہ چل گئی ہے تو اب اگر ان میں سے کوئی بھی کے ڈی سی سیشن کی ریکویسٹ کرے گا وہ سیکیور کی ریکویسٹ کرے گا جو کہ وہ اپنی ڈیٹا کو انکرپٹ کرنے کے لیے یوز کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر کے ڈی سی انہی کی ماسٹر کی یعنی اگر اے نے ریکویسٹ کیا تو اے کی ہی ماسٹر کی سے میسج کو سیمیٹرک انکرپشن کے تھرو انکرپٹ کر کے اے کو رسپانس کرے گا. لیکن جی یہاں پہ اے انیشیٹر ہے کیونکہ وہ کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے اور بی رسپونڈر ہے کیونکہ وہ میسیجز کو ریسیو کرے گا جو اے سینڈ کرے گا. اے نے کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنی ہے تو اے کو سیشن کی چاہیے. اے ریکویسٹ لے کے جاتا ہے کے ڈی سی کے پاس. وہ کیا ریکویسٹ لے کے جاتا ہے؟ وہ اپنی آئیڈینٹی جس کے ساتھ اس نے کمیونیکیشن کرنی ہے اس کی آئیڈینٹی اور اپنی نانس ویلیو. نانس ویلیو کیا ہوتی ہے؟ نانس ویلیو کسی بھی سسٹم کی کوئی اسپیسیفک ویلیو ہوتی ہے. کوئی سسٹم کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے, کوئی سسٹم کے فیچرس کے لحاظ سے کوئی ایک اسپیسیفک ویلیو ہوتی ہے. لائک سینٹر جس بھی کمپیوٹر پہ جس بھی انوائرمنٹ میں کام کر رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایک اسپیسیفک ویلیو نانس ویلیو جو ہے اے کے ڈی سی کو بھیجتا ہے. کے ڈی سی اب اس کو کیا رسپانس دے گا؟ ظاہری بات ہے اے نے کے ڈی سی کو ریکویسٹ کی ہے کہ اسے بی تک ایک سیشن کی جائیے تو ظاہری بات ہے کے ڈی سی اسے سیشن کی ہی پرووائڈ کرے گا. یہ وہ ہے کے ایس سیشن کی جو کہ کے ڈی سی اے کو رسپونڈ کرے گا. لیکن اس سیشن کی کو وہ انکرپٹ کرے گا کس کے ساتھ؟ اے کی ماسٹر کی کے ساتھ جو کہ اے نے آلریڈی کے ڈی سی کو بتائی ہوئی ہے. اور انکرپشن یہاں پہ جو یوز ہوگی وہ سیمیٹرک انکرپشن ہے. یعنی سیمیٹرکلی انکرپٹ کیا جائے گا میسج کو using the master key of A that is already exchanged with KDC, and the message will include K as the session key that A is demanding from KDC. جو A نے ریکویسٹ کیا وہ K S کے سیشن کی, دین وہی میسج وہی ریکویسٹ جو A نے کے ڈی سی سے کی تھی وہ سارے کے سارے میسیجز کے اندر کے ڈی سی انکلوڈ کرے گا. یعنی آئیڈینٹی آف اے, آئیڈینٹی آف بی اینڈ نانس آف اے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کے ڈی سی ایک اور میسج بھی اے کو دے گا اور وہ میسج کس سے انکرپٹ ہوگا؟ وہ بی کی ماسٹر کی کے بی سے انکرپٹ ہوگا سیمیٹرک انکرپشن کے تھرو. اور میں اس میسج کے اندر کیا ہوگا؟ سیشن کی اور آئیڈینٹی آف اے, ناٹ آئیڈینٹی آف بی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو فرسٹ پارٹ ہے میسج کا رسپانس کا کے ڈی سی کے یہ تو اے یوز کرے گا لیکن جو سیکنڈ پارٹ ہے وہ بی یوز کرے گا. دیٹ از وائی فرسٹ پارٹ کو ڈیکرپٹ کون کرے گا؟ کہ اے کرے گا, اور سیکنڈ پارٹ کو ڈیکرپٹ کون کرے گا؟ بی کرے گا. سیکنڈ پارٹ ریسیو تو اے کے پاس ہی ہوگا لیکن اے اسے اوپن نہیں کر پائے گا کیونکہ وہ کے بی سے لاک ہے. اور کے بی کس کی ہے؟ کے بی کی ماسٹر کی ہے جو کہ اس نے صرف اور صرف کے ڈی سی کو بتائی تھی یا اس کو پتہ تھی. سو اے صرف اور صرف پہلے پارٹ کو کھولے گا اور اس میں سیشن کی گیٹ کر لے گا اور پھر دوسرے پارٹ کو بی کو بھیج دے گا, اور بی اس کو جب کھولے گا تو بی کو اس میں سیشن کی ملے گی. اور دوسری بات اس سے کیا پتہ چلے گی کہ میرے ساتھ کمیونیکیشن کی ریکویسٹ کس نے کی ہے.
اے نے ریکویسٹ کی ہے اور کمیونیکیشن کے لیے جس سیشن کی ہم نے یوز کرنی ہے وہ ہے کے ایس. سو اے یہ میسج گیٹ کرتا ہے، اس کا فرسٹ پارٹ کھول کے سیشن کے اپنے پاس رکھتا ہے، سیکنڈ پارٹ کو ایز اٹ از بی کو بھیج دیتا ہے، بی اس میسج کو کھولتا ہے، اس میں سیشن کی رکھتا ہے اور اے کو اپنی ایک نانس ویلیو بھیج دیتا ہے بائی انکرپٹنگ دیٹ میسج ود دا سیشن کی دیٹ از ناؤ ایکسچینج بٹوین اے اینڈ بی. یعنی اے کو بھی پتہ چل گئی ہے وہ کے ایس اور بی کو بھی پتہ چل گئی ہے. تو اس کے بعد جتنی بھی کمیونیکیشن ہوگی اس میں انکرپشن کے لیے ماسٹر کی نہیں بلکہ یہ سیشن کی ہی یوز ہوگی. سو اب جب بی نے رسپانس بھیجا اے کو تو اس نے میسج کو انکرپٹ کیا اس سیشن کی سے جو کمیونیکیشن میں یوز ہونے والی ہے اور ایک نانس ویلیو اپنی اینڈ ٹو بھیجی اپنے سسٹم کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے. اے کیا کرے گا، اے سمپلی اس این ٹو کے اوپر کوئی فنکشن اپلائی کرے گا اور پھر ایک انکرپٹڈ میسج بی کو بھیجے گا. اگین ابھی وہ انکرپشن کس سے کرے گا، کے ایس سے کرے گا، کیونکہ اب جتنی بھی انکرپشن ہے وہ ماسٹر نہیں بلکہ سیشن کی سے ہونے والے بیکاز دا سیشن کی از ناؤ ہیز بین ایکسچینج بٹوین اے اینڈ بی. اگر ہم ان اسٹیپس کو کیٹیگرائز کریں تو ہمارے پاس بیسیکلی اس کی ڈسٹریبیوشن سینیریو میں فرسٹ 3 اسٹیپس کی ڈسٹریبیوشن کا کام کریں اور لاسٹ 2 پلس تھرڈ اسٹیپ مل کے آپ کے پاس اتھینٹیکیشن کا کام کریں جس میں اے اور بی ایک دوسرے کو اتھینٹیکیٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھرڈ اسٹیپ کی ڈسٹریبیوشن کا بھی حصہ ہے جس کے اندر اے بی کو سیشن کی بتا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اتھینٹیکیشن اپنی آئیڈینٹی بھی پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ اس سے اگلے والے دونوں اسٹیپس کے اندر بی نے اپنی کچھ اسپیسیفک ویلیو انٹری اور اے نے اس اسپیسیفک ویلیو کے اوپر فنکشن اپلائی کر کے بی کو سینڈ کیا ہے. سو یہ آخری 3 اسٹیپس آپ کے پاس اتھینٹیکیشن کے بھی اسٹیپس ہیں. اگر ہم کی ڈسٹریبیوشن کی بات کر رہے ہیں سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یوزنگ سیمیٹرک سیفرز تو اس سے ریلیٹڈ کچھ کنسرنز ہیں جس سے ہمیں دیکھنا ہے. سب سے پہلے تو ہمارے پاس ہیرارکی کی کنٹرول ہونی چاہیے. ہیرارکی کی کنٹرول کا کیا مطلب ہے، ابھی تو ہم کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کو ایک ایسے نیٹ ورک میں دیکھ رہے ہیں جہاں پر لمیٹڈ نمبر آف یوزرز ہیں، لیکن اگر جیسے جیسے نیٹ ورک گرو کرتا ہے اور نیٹ ورک گرو کر کے تھاؤزنڈز اینڈ ملینز اینڈ بلینز آف یوزرز پہ جاتا ہے تو وہاں پر کیا کیا ایک کی ڈسٹریبیوشن سینٹر سارے کے سارے یوزرز کو کے درمیان کی کو ایکسچینج کی کو ڈسٹریبیوٹ کر پائے گا. نو، دس از ناٹ پاسبل. دیٹ از وائی ہمارے پاس ایک ہیرارکل وے میں ملٹیپل کی ڈسٹریبیوشن سینٹرز یوز ہوتے ہیں جس میں سے ہر اپر ٹاپ موسٹ کے ڈی سی لوور کے ڈی سی کو انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ کچھ اسپیسیفک نمبر آف یوزرز کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو کہ اسپیسیفک کے ڈی سی سے کی ڈسٹریبیوشن کی ہیلپ لیتے ہیں. دین سیشن کی ایک لائف ٹائم کی بات کی جائے تو سیشن کی جو ایکسچینج ہوتی ہے سینڈر اینڈ ریسیور کے درمیان اس کی لائف ٹائم ماڈریٹ لائف ٹائم ہونی چاہیے. اگر تو بہت کم لائف ٹائم ہوگی تو اس کا کیا نقصان ہوگا، لیٹس سے ہمارے پاس اگر بہت زیادہ کم لائف ٹائم ہوگی تو لیٹس سے ہمارے پاس کمیونیکیشن 10 منٹس کی ہے لیکن کی لائف ٹائم صرف اور صرف آپ کے پاس 1 منٹ ہے تو 10 منٹ میں 10 سیشن کیز چاہیے ہوں گی. 10 کیز صرف 10 منٹ کے لیے کے ڈی سی کو بار بار جنریٹ کر کے ایکسچینج کروانی پڑیں گی اے اور بی کے درمیان. سو ہمارے پاس صرف اسمال کی کا جو لائف ٹائم ہے وہ ہمارے کام کو سلو بناتی ہے. سو اگر ہم دوسری میتھڈ کی طرف جاتے ہیں دوسری اپروچ کی طرف جاتے ہیں یعنی سیشن کی لائف ٹائم بڑھا دیتے ہیں تو اس سے انٹروڈر کے اٹیک کو ہم آسان بنا دیتے ہیں. لائک اگر ہم 10 منٹ کے لیے ایک ہی کی یوز کرتے ہیں اور اس 10 منٹ کے اندر انٹروڈر بروٹ فورس یا کسی بھی اٹیک کے تھرو کامیاب ہو گیا ہے کی کو جاننے میں تو الٹیمیٹلی جتنی بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے اس کی ساری سیکیورٹی سیکریفائس ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن جو ہے کی ڈسٹریبیوشن کے لیے کے ڈی سی سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن کے لیے ٹرانسپیرنٹ کی ڈسٹریبیوشن اسکیم یوز کرتا ہے. ٹرانسپیرنٹ ڈسٹریبیوشن اسکیم ایسی ہے جس کے اندر جو کمیونیکیٹرز ہیں انیشیٹر اینڈ رسپونڈر ہیں وہ صرف کے ڈی سی سے بات کرتے ہیں. انہیں انڈر لائنگ نیٹ ورک اور انڈر لائنگ کیا کمیونیکیشن یا کیسے ہو رہی ہے یا کے ڈی سی اپنا کام کیسے کر رہا ہے اس سے انہیں کنسرن نہیں ہوتا. جسٹ وہ ریکویسٹ اینڈ رسپانس کے لیے ریکویسٹ اینڈ رسپانسز کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اور باقی سارے کا سارا سسٹم ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. یہ جی آپ کے پاس کی کنٹرولنگ وہ میں ایکچولی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو سیشن کیز اینڈ ماسٹر کیز ہیں انہیں کنٹرولڈ وے میں ایکسچینج کیا جاتا ہے سو دیٹ کی ڈسٹریبیوشن کو زیادہ سے زیادہ بہترلی مینیج کیا جا سکے.
ہمارے پاس سیمیٹرک کی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے یوزنگ سیمیٹرک انکرپشن ایک ڈی سینٹرلائز کی کنٹرول کا میتھڈ بھی ہے. ڈی سینٹرلائز کی کنٹرول کا میتھڈ ایسا میتھڈ ہے جو کے ڈی سی کے انوالومنٹ کے بغیر سیمیٹرک کی کو سیمیٹرک انکرپشن کے تھرو ایکسچینج کرتا ہے. یعنی کی ڈسٹریبیوشن یہاں پہ بھی ہوگی سیمیٹرک انکرپشن کے تھرو ہی ہوگی اور سیمیٹرک کی ہی ڈسٹریبیوشن ہوگی, لیکن ناٹ یوزنگ کے ڈی سی وداؤٹ ہیلپ آف کے ڈی سی, جس کے اندر اے اور بی ڈائریکٹلی آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں. انیشیٹر اے اپنی آئیڈینٹی اور ایک نانس ویلیو رسپونڈر بی کو بھیجتا ہے. رسپونڈر بی اس کے رسپانس پہ ایک سیشن کی جنریٹ کرتا ہے اور اے کو وہ سیشن کی بتاتا ہے. ٹھیک ہے, رسپونڈر بی نے کیا رسپانس بھیجا, اس نے ایک ماسٹر کی مدد سے, ٹھیک ہے, اگین ہمارے پاس کی ڈسٹریبیوشن سینٹر کا جب ہم یوز کریں تب ماسٹر کی ہر ایک یوزر کی اپنی تھی, لیکن یہاں پر ایک ہی ماسٹر کی ہوگی جو کہ اے اور بی دونوں کے پاس ہوگی. اگر ریکویسٹ کرنے والا انیشیٹر اے ہے تو پھر وہ ماسٹر کی کون یوز کرے گا, بی یوز کرے گا. بی نے اسے یوز کر کے میسج کو انکرپٹ کیا یوزنگ دا ماسٹر کی کے ایم. میسج کے اندر کیا انکلوڈیڈ ہے, سیشن کی, جو کہ بی اے کو بتائے گا کہ اس سیشن کی مدد سے ہم اپنے میسج کو سیکیورلی کمیونیکیٹ کروائیں گے. دین ایک ہی آئیڈینٹی اور ایک ہی نانس ویلیو کے اوپر فنکشن اپلائی کر کے دین جس جو رسپانس کر رہا ہے اس کی آئیڈینٹی اس کی نانس ویلیو اینڈ ٹو رسپونڈ میں انیشیٹر ایک کیا کرے گا, اسی سیشن کی مدد سے جو کہ بی نے اب اسے بتا دیا ہے کہ ہم یہ والی سیشن کی یوز کرتے ہوئے کمیونیکیشن کریں گے, اسی سیشن کی مدد سے میسج کو ایک انکرپٹڈ میسج کو بی کی طرف بھیجتا ہے. اور اس میسج کے اندر کیا ہوتا ہے, این ٹو جو کہ بی کی نانس ویلیو ہے اس کے اوپر فنکشن اپلائی کر کے اے جو ہے بی کو ایک رسپانس کا میسج بھیجتا ہے, جس میں وہ ایکچولی یہ کنفرم کراتا ہے کہ اسے میسج مل گیا اور اسے سیشن کی مل گئی, جس کی مدد سے اب اے اور بی اس کی ایس کی مدد سے کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. سو یہ ہمارے پاس ڈی سینٹرلائز کی کنٹرول. اب ذرا ہم اس کا انالیسس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یوزنگ سیمیٹرک سائفر وہ کتنا بیٹر یا کتنا ہمارے پاس اس کے اندر کیا فلاس ہیں. اگر ہم دیکھیں تو کی ڈسٹریبیوشن کے سینٹر کو یوز کرتے ہوئے ایک تو ہرارکیز کو مینیج کرنا پڑتا ہے. اگر نیٹ ورک بہت زیادہ لارج ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کے ڈی سیز کی نمبر آف کے ڈی سیز بھی بڑھ جاتے ہیں. لائک اگر ہم 500 بھی یوزر کرتے ہیں یا ہم 1000 بھی یوزر کر دیں تو ان 1000 یوزرس کے لیے ہمیں اگر 20 یا پھر 30 یا پھر 40-50 کے ڈی سیز چاہیے تو ان کے ڈی سیز کو مینیج کرنا, ان کے ڈی سیز کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹرس کو اٹیچ کروانا, دین ان کو ٹرسٹ لیول مینٹین کرنا, کے ڈی سیز کا آپس میں ٹرسٹ لیول مینٹین کرنا, یہ سب کچھ بہت مشکل ہو جاتا ہے اگر ہم کے ڈی سی کی مدد سے کی کو ایکسچینج کرتے ہیں. دین سیشن کی لائف ٹائم کی بات کریں تو شوڈ بی لمیٹڈ فار گریٹر سیکیورٹی. ہمیں زیادہ سیکیور اپنے سسٹم کو بنانے کے لیے سیشن کی لائف ٹائم کو کم رکھنا چاہیے, لیکن اگر ہم کم رکھیں گے تو کے ڈی سی بار بار جب سیشن کی کو ایکسچینج کروائے گا, شیئر کروائے گا تو اس میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اس کے علاوہ اگر ہم آٹومیٹک کی ڈسٹریبیوشن یوز کر رہے ہیں, یوز آف آٹومیٹک کی ڈسٹریبیوشن بہاف آف یوزر بٹ مسٹ ٹرسٹ سسٹم, یہاں پہ یہ جو کی ڈسٹریبیوشن ہے یہ آٹومیٹک ہے. ٹھیک ہے, یوزرس صرف ریکویسٹ کرتے ہیں کے ڈی سی آٹومیٹکلی کی بناتا ہے اور ان دونوں تک ایکسچینج کرتا ہے, لیکن اس کے اندر ہمیں کے ڈی سی پورے کو پورا ٹرسٹ رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ڈی سینٹرلائز کی ڈسٹریبیوشن کا میتھڈ ہے اس کے اندر بہت سے فلاز ہیں, جس میں اے اور بی آپس میں ڈائریکٹلی خود سے کی کو ایکسچینج کر رہے ہیں, وہ ہمارے پاس ایک پراپر میتھڈ نہیں بنتا جس میں کوئی ڈیسینٹرلائز جس کے اندر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے بلکہ ڈیسینٹرلائزیشن ہے. اور اس کے علاوہ کی یوزیج کو کنٹرول کرنا بھی ہمارے پاس کی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے مینیج کرنا. سو یہ وہ سارے پرابلمس ہیں جو ہمیں سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن یوزنگ سیمیٹرک انکرپشن کرتے ہوئے پرابلمس فیس ہوتے ہیں. بہرحال جی نیکسٹ ہم آپ دیکھیں گے ہمارے پاس سیمیٹرک کی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے سیمیٹرک انکرپشن کو یا پبلک کیز کو ہم یوز کر کے اگر ہم سیمیٹرک کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے کرتے ہیں اور وہ کس حد تک بیٹر ہے آپ کے پاس سینٹرلائز کے ڈی سی کی مدد سے کی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کی نسبت آپ کے پاس ایک سیمیٹرک انکرپشن سیمیٹرک ڈسٹریبیوشن کے لیے کتنے بیٹر ہے. ہم نیکسٹ لیکچر میں اس ٹاپک پر بات کریں گے.